ایک سوال ہے میرا، اگر کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کو کہتے جاتے ہیں کہ یار تھوڑا سا ساتھ دے دو، تو یہ جملے کا درمیان ہے ایک دوسرے کو جہاں دوسرے کو مال ایک دوسرے کو. ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی پڑوسی اگر جا کے کسی دوسرے پڑوسی سے مانگ لے تو کیا یہ اس زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ نہیں بھائی، یہ تو قرآن میں اللہ نے، آپ یقین کرو ایسے لوگوں کو جو اپنے پڑوسیوں کی اس طرح کی چیزوں کا خیال نہیں کرتے اور انہیں منع کرتے ہیں. جو آپ سورہ ماؤن پڑھتے ہو نا، اس میں اللہ رب العزت نے کہا کہ جو اپنے پڑوسیوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دیتے، کسی نے ماچس مانگ لی، کسی نے کوئلے مانگ لیے، کسی نے کھانا مانگ لیا، کوئی سالن مانگ لیا، یہ تو ترغیب دلائی قرآن میں. تو آپ تو الٹی بالکل اس کا سوال کر رہے ہیں. یہ اس میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ تو قرآن کی آیت کو پروموٹ کرنے والی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے پڑوسی کے پاس گئے، آپ نے اسے اس قابل سمجھا کہ میرے کام آ جائے گا، دے دیا، تو اس کے لیے تو آپ نے جنت کا مطلب جو راستہ آسان کر دیا. ایک سوال آیا بھی ہے کہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ایک لیڈیز ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اور ڈاکٹر نے ان کو ہاتھ سے اس جگہ چیک کیا کیا غسل لینا پڑے گا، اور ڈاکٹر نے ایک کیپسول دیا ہے وہاں رکھنے کے لیے، تو کیپسول یوز کرنے کے بعد کیا غسل لینا پڑے گا؟ ان کا سوال ہے کہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے انہیں اندر سے چیک کیا تو کیا غسل کرنا پڑے گا؟ بالکل بھائی، اگر پیشاب گاہ میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے تو اس کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے، تو آ کے انہیں غسل کرنا چاہیے، اور ان کا روزہ بھی نہیں رہا، اس روزے کی بھی قضا ہوگی اگر وہ روزے کی حالت میں بھی تھی. اسی طرح کیپسول روزے کی حالت میں نہ رکھیں، روزے کے بعد رکھیں. اگر اس نے چند گھنٹے کے لیے رکھنے کو لیے دیا ہو اور وہ دوائی ہے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو بہت مطلب باہری کی طرف رکھا جاتا ہے کیپسول. وہ جو ڈاکٹر چیک کرتی ہے وہ کافی اندر تک چیک کرتی ہے، اس لیے غسل واجب ہو جاتا ہے. دنیا میں ظالم لوگ شریفوں پر ظلم کیوں کرتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے، دنیا میں ظالم لوگ شریفوں پہ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا اصل میں نظام ہے، آزمائش کے لیے اللہ نے دنیا بنائی، اور اصل بات ہماری یہ ہے کہ ہمیں آخرت پہ نظر رکھنی چاہیے. یہاں تو اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے انہیں، قرآن میں اللہ نے بلکہ دعا کرائی مومنوں سے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ کافر جو ہیں ہم پہ ظلم کریں اور یہ ہماری آزمائش کا حصہ ہو، مطلب یہ تو انہیں آزمائے اور یہ ہم پہ ظلم کریں، ان کی آزمائش کا حصہ نہ بنا ہمیں. قرآن کی آیت ہے، اس کا مفہوم ہے. تو اس لیے یہ تو اللہ نے یہاں پہ چھوٹ دے رکھی. بڑے بڑے ظالم جو ہیں ظلم کرتے ہوئے مر گئے اور انہیں کوئی پکڑ ہی نہیں ہوئی. ہٹلر جیسے کو تو جو ہے سزا مل بھی گئی، لیکن بہت سارے ایسے لوگ گزرے جنہیں سزا ہی نہیں ملی، پکڑ میں ہی نہیں آئے. تو اس کا مطلب ایک دنیا اور ہے جہاں پہ انصاف ہونا ہے. یہاں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شریف لوگ، اب کیسے کیسے لوگ گزرے، کس طرح کی آزمائش ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا اللہ کی راہ میں، سب سے زیادہ ظلم میرے پر ہوئے، اور صحابہ اکرام پہ کیسے کیسے ظلم ہوئے. اگر میں آپ کو کسی دن سنا دوں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، میں آنسو نکل گیا. یہ جو ایوب علیہ السلام ہیں، ایک بڑے بزرگ نبی ہیں نبی اللہ کے، تو وہ بڑے مطلب خوبصورت آدمی تھے اور بہت پیسہ تھا، بہت اولاد اور مال تھا. لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو نبی اللہ نے بنایا کیونکہ ان پہ مال ہے اور یہ اسی لیے صبر کرتے ہیں سب کچھ اور اللہ کو مانتے ہیں، کیونکہ خوبصورت آدمی، مال ان کے پاس، اولاد ان کے پاس، طاقت ان کے پاس. تو اللہ نے انہیں دکھانے کے لیے انہیں ایسا مبتلا کیا ہے بیماری میں. پھر یہ روایتوں میں آپ یہ مطلب حدیثوں میں تو نہیں ہے، لیکن انجیل اور توریت میں ان کا یہ واقعہ آیا ہے کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو انہیں ایسی تو بیماری دی کہ وہ بیماری جو ہے آپ یقین کرو 17-18 سال کیا ان آدمی پہ گزرے ہیں اور انہوں نے کیسا صبر کیا. آپ نے سنا ہوگا ایوب کا صبر، کتنا صبر کیا، اور ساری اولاد چھوڑ کے چلی گئی، بیوی چھوڑ کے چلی گئی، سارا مال چلا گیا، لیکن وہ رہے نبی کے نبی. انہوں نے اپنے اللہ پہ ویسے ہی توکل، ویسی محبت. تو اللہ نے دکھا دیا لوگوں کو کہ نبی جو ہے وہ نبی رہتا ہے، چاہے میں اسے فراوانی دوں اور چاہے میں اسے جو ہے آزماؤں کسی بھی طریقے سے. تو سب سے زیادہ اس نے اپنے نبیوں کو آزمایا. تو ہم اگر یہ دھیان رکھیں کہ یہ 60-70 سال کی ختم ہونے والی زندگی ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قید خانہ کہا، اور اس کے بعد ہماری آرام کی زندگی آنے والی ہے جنت کی، تو آپ یقین کریں یہاں کے ظلم ہمیں کوئی معنی نہیں رکھتے. پھر کتنے ظلم کر لیں گے، کتنا مار دیں گے، کتنا ختم ہی تو کر دیں گے زیادہ زیادہ. اس کے بعد جو کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی جس کے لیے ہمیں آزمائش کے طور پہ 60-70 سال دیے گئے، اب اس میں ہم رونا دھونا اپنا کہ ہمارا کاروبار نہیں ہے، ہمارے اولاد نہیں ہے، ہمارے لڑکے نہیں ہیں، ہمارے اوپر یوں ظلم ہو رہا ہے، یا
مطلب یہ سب واویلا مچانا ہے، اللہ پہ اعتراضات کرنے. جو آپ کے پاس ہے اس پہ شکر کرو. قرآن یہ کہتا ہے کہ میں لازماً شکر گزاری کرنے والوں کی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. کیا ماں باپ کی غلطیوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا ماں باپ کی غلطیوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے؟ ہاں بھائی ملتی تو ہے. ایسے تو قرآن یہ کہتا ہے، اللہ نے یہ کہا قرآن میں کہ میں کسی کا بوجھ کسی پہ نہیں ڈالتا. مگر دنیا کا نظام جو ہے اس میں آپ دیکھو نا، اگر کسی کا باپ جواری اور سٹیارہ ہو اور وہ بے انتہا قرض اور لوگوں کے الٹے سیدھے معاملے کر کے کیا ہو، تو نہ تو اس کی اولاد پڑھ پاتی ہے اور وہ پھر بھگتتی ہے، یہاں مزدوریاں کرتی ہے اور لوگوں کے لان تان اور گالیاں اور نشیڑی ہو جاتے ہیں. مطلب یہ تو بھگتتی تو ہے ماں باپ کی کرنی. مطلب یہاں پہ ایسا تو ہے، لگتا تو ہے بھائی، دکھتا تو ہے. اچھا، اس میں تراویح میں سورہ انبیاء ہے تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا. قرآن ایک طرف تو کہتا ہے کہ ایمان والوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ میرے نبیوں میں پیغمبروں میں تفریق نہیں کرتے، اور دوسری طرف قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ اولو العزم جو رسول پیغمبر ہیں، ابراہیم علیہ السلام، ان کا نام یاد ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام. تو اور اسی پس منظر میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ بتاتے ہیں، زبان سے پوچھ جاتے ہیں، تو ہمیں کیا رابطہ خیال کرنا چاہیے؟ دیکھو، جو ان کا سوال بہت اچھا ہے، علمی سوال ہے. انہوں نے کہا کہ جی ویسے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ نبیوں میں فرق نہیں کرتے. سورہ بقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں اس میں کہ انبیاء میں فرق نہیں کرتے سب کو. وہ فرق کرنا جو ہے نا وہ ہے کہ ایسا ہے کہ ایک کو مانے اور ایک کو نہ مانے. یہ جو انبیاء کی جو رتبے کا فرق ہے نا وہ اللہ تو کر سکتا ہے، ہمیں نبی نے منع کیا، پھر بھی لوگ کرتے ہیں. یہ غلو ہے. حضور منع کرتے تھے لیکن لوگ اپنے دل سے مجبور ہیں، محبت سے مجبور ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار یہاں تک فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام پہ بھی کبھی فوقیت نہ دینا. یونس علیہ السلام سے حالانکہ ایک خطا ہوئی بھی تھی، آپ لوگوں کو پتہ ہے، مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا گیا تھا، تو ان کا نام لے کے کہا کہ ان پہ بھی کبھی مجھے فوقیت مت دینا. اور اپنے بزرگزیدہ بندوں میں جو ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا قرآن میں اللہ نے، اور جو 4-5 نام آپ گنوا رہے ہیں نبیوں کے، تو وہ تو اللہ ہے، وہ تو کہہ سکتا ہے. ہمیں منع کیا کہ تم فرق نہ کرنا، مطلب تم سب نبیوں کو ماننا. لیکن وہ وہاں فرق کرنا یہ ہے کہ تم ایسا نہ ہو کہ 2 کو مانو اور 4 کو نہ مانو اور 6 کو مانو اور 8 کو نہ مانو. جتنے انبیاء کا ذکر آئے گا ان سب کو تمہیں ماننا ہے کہ سچے. اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو آج نہیں مانتے کہ عیسائیوں کے رسول تھے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. تو وہ جو فرق والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کو ماننا ہے ہمیں. اور اس کے بعد فرق تو اللہ نے کیا کہ آپ دیکھو نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کرا دی تمام انبیاء کی. جتنے بھی انبیاء تھے معراج کی رات میں یروشلم پہنچنے کے بعد مسجد الاقصی میں امامت کرائی حضور سے. تو اچھا، جو میرا ماننا یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، یہ ان کی فضیلت میں سے ایک فضیلت ہے. تو جب میں قرآن پڑھتا ہوں اور پرانے نبیوں کے قصے پڑھتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں اس بات کو سوچ کے کہ یار موسیٰ علیہ السلام کیا کہ مطلب ہمارے نبی کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ بھی نہیں ہے، اس طرح ایک دم کہہ دیتا ہے انسان. تو میں ڈر جاتا ہوں کہ موسیٰ تو اللہ کہہ رہا کہ بڑے عظیم ترین نبیوں میں سے ایک نبی تھے موسیٰ. عیسیٰ میری بہترین نشانیوں میں سے ایک نشانی عیسیٰ. اللہ توبہ. مطلب یہ تو اس طرح تو ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ کچھ بھی نہیں حضور کے سامنے. سارے نبی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے جو ہے وہ اللہ کی نگرانی میں پرورش پائے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس طرح کی بات نہیں سوچنی. تمام انبیاء کا معاملہ الگ الگ ڈیوٹی دے گئی. ہمارے نبی کو فوقیت یہ ہے کہ وہ تمام جتنے بھی انبیاء ہیں انہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک علاقے کے لیے اور اسی علاقے کی زبان میں کلام لے کے آئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ یہ رحمت للعالمین ہے، مطلب پوری انسانیت کے لیے جو ہے نبی بن کے آئے. تو حضور کی سب سے بڑی فوقیت یہ ہے کہ تمام انسانوں کے لیے اور آخری نبی ہیں. اب کوئی قیامت تک نبی نہیں آنا. جتنے بھی لوگ اربوں خربوں لوگ آنے والے ہیں قیامت تک، ان سب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. تو اس لیے وہ فوقیت ذہن میں رہنی چاہیے، علمی فوقیت. باقی تمام انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. تو اس لیے ہمیں ایسا نہیں ہے خدا نہ خواستہ ہم کسی کو حقیر سمجھنے لگے. حضور نے تو مثال دے کے بتایا کہ انہیں بھی فوقیت، ان کے اوپر ہی مجھے فوقیت نہ دینا. تو اس لیے ہمارے ذہن میں کچی بات نہیں آنی چاہیے، اچھی بات آنی چاہیے.
क्या एक गरीब आदमी को बच्चे को हाफिज बनाने के लिए ज़कात दे सकते हैं? ان کا سوال یہ ہے किसी بچے کو حافظ بنانے کے لیے کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہاں اگر وہ غریب آدمی ہے اور اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے تو بالکل، مگر میں اس طرح کے حافظوں کے حق میں نہیں ہوں بھائی، جس طرح کے حافظ آج کل میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں تو یہ تراویح وغیرہ سنائی جا رہی، باقی یہ سارے سال فجر بھی نہیں پڑھتے، نمازیں پوری نہیں پڑھتے۔ تو باعمل حافظ کی کو فوقیت دینی چاہیے، اور اگر آپ کو اندازہ ہے کہ ان کا گھرانہ واقعی نیک ہے اور ان کے ہاں باعمل حافظ پہلے سے موجود ہیں، تب تو آپ پروموٹ کرو اور زکوٰۃ دو، ادروائز غریبوں کا حق ہے، غریبوں تک زکوٰۃ پہنچاؤ۔ ان رٹو طوطے بنانے کے لیے نہیں، بلکہ ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے، سائنٹسٹ بنانے کے لیے، مطلب جو بڑے بڑے جو ادارے ہیں ان میں داخلے کے لیے آپ بالکل زکوٰۃ کے پیسے لگا دو، بے فکر ہو گئے، ان سے پوری ان کی فیملی چلے گی۔ یہ تو حافظوں کیا آج کل تو یہ رٹو طوطے ہیں۔ میں بتا تو رہا آپ کو، روز کیس میرے پاس آتے ہیں ڈیلی، کوئی دن ایسا نہیں جاتا اللہ کو حاضر نازر جان نہیں کہہ رہا کہ ایسے حافظ نہ آتے ہوں جو نماز نہیں پڑھتے، سودی لین دین کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو جانوروں کی طرح مارتے ہیں۔ ایسے حافظوں کے لیے میں حق بھی نہیں ہوں بھائی کہ آپ اپنے پیسے خرچ کریں۔ میرے کپڑے سینے کا کام ہے، بچے کپڑے رکھنا جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی کپڑے سینے کا کام ہے، جو کپڑے بچتے ہیں گاہکوں کے انہیں رکھنا جائز ہے؟ نہ بھائی جائز نہیں ہے، آپ کو تو انہیں بتا دینا چاہیے کہ بھائی آپ کا اتنا کپڑا بچا، آپ لینا چاہو لے لو، تو اگر وہ لے لیں تو بہت بہتر ہے۔ ایک اور میں آپ کی جان بچانے کے لیے طریقہ بتا دوں کہ آپ وہاں بورڈ لگا دو کہ بھائی کپڑے بچتے ہیں اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم انہیں سنبھال کے رکھیں، تو اس لیے وہ کپڑا واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو جسے آپ سے سلوانے ہوں گے وہ سلوائے گا، آپ سے نہیں سلوانے ہوں گے نہیں سلوائے گا، لیکن کم سے کم آپ کو کچھ نہ کچھ انتظام ایسا کرنا چاہیے جس سے کہ آپ کی آخرت بچی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی گریبان پکڑ لیں وہاں پہ کہ کسی کا کتنا آدھا میٹر کپڑا بچا، کسی کا پون میٹر بچا، اور وہ آپ پی گئے یا آپ نے بیچ دیا بعد میں، کسی اور کام میں لے لیا، کسی اور کے کپڑے میں لگا دیا، اس سے پیسے وصول لیے، تو وہ دوسرے کا حق ہے، ایک دوسرے کا جان، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی آبرو، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مسلمانوں پہ حرام ہے۔ معراج میں حضور کو جنت دوزخ کے معاملات دکھائے گئے جبکہ ابھی قیامت تو برپا ہی نہیں ہوئی۔ اچھا ہاں، معراج میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دوزخ کے حالات دکھائے گئے جبکہ ابھی جنت دوزخ بنی نہیں اور برپا ہی نہیں ہوئی قیامت، تو یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ اللہ رب العزت نے اپنے علم قدیم اور جو اللہ کا کامل علم ہے اس کے حساب سے جو ہونے والا ہے وہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کچھ جھلکیاں دکھائی اور کچھ خواب کے ذریعے بھی چیزیں دکھائیں یہ علامت کہ یہ ہونے والا ہے۔ جو لوگ اس طرح سے روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے ان کو بانچوں سے پکڑا جائے گا، حدیث میں آتی ہے بات، تو یہ نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری علامتیں جو ہیں دکھائی جو گئی ہیں وہ لوگوں کو بتانے کے لیے، ترغیب کے لیے کہ کم سے کم لوگ عبرت حاصل کریں اور بچیں، لیکن ہے ساری سچی چیزیں جو نبی کو دکھائی گئی وہ ہونے والی ہیں ساری۔ آگے فجر اور ظہر کی سنتیں پہلے ہی پڑھیں یا بعد میں بھی؟ ان کا سوال یہ ہے فجر اور ظہر کی سنتیں پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ بھائی سنتیں تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ پہلے ہی پڑھنی چاہیے، سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ ہاں کبھی اگر آپ کی فجر کی سنتیں نکل جائیں تو نبی نے سفر میں فجر کی سنتیں نکلنے پہ ان کی قضا کیا ہے بعد میں، تو اس لیے کبھی سنتیں جو ہیں وہ بعد میں تو کوئی پڑھنے کا وہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہمارے یہاں کہاں سے ظہر کی سنتیں لوگ بعد میں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، مجھے کہاں سے نکالی ہے، سنتوں کی کوئی قدر نہیں ہے بھائی، نکل گئی۔ کیا مردے کی پسند کی چیزیں صدقہ کرنے سے اسے سکون ہوتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا مردے کی پسند کی چیزیں صدقہ کرنے سے سکون ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، یہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی کہ میرے بچے کو بکرے کا گوشت پسند تھا تو میں بکرے کا گوشت ہی صدقہ کروں گا، چاہے حالت ہو نہ ہو، اپنی حالات ہو نہ ہو، پیسے ہو نہ ہو، یا بچوں کے جو کہ کوئی مان لو اسے کپڑے پسند تھے تو کپڑے ہی ایسے صدقہ کریں۔ نہ نبی کی کوئی حدیث ہے نہ قرآن کی کوئی آیت ہے، بلکہ آپ کو کچھ بھی صدقہ کریں آپ اور اصال ثواب کے لیے کوئی پیاؤ لگوا دیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا، کوئی مسجد بنوا دیں زیادہ پیسے ہوں تو، قرآن رکھوا دیں مسجدوں میں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اصال ثواب میں آپ کے بچے کے لیے کام آ سکتی ہیں۔ ہمارے یہاں ہر آدمی کو اپنے اوپر کالے جادو کا اثر لگتا ہے، کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے ان کی طرف ہر آدمی کو کالے جادو کا اثر لگتا ہے، کیا کریں؟ بھائی یہ تو وہم ہے، اور یہ وہم ایسا ہے کہ بالکل وہی اثرات آ جاتے ہیں جو کالے جادو کے ہوتے ہیں، آدمی کا دماغ جو ہے معاف ہو جاتا ہے، اس لیے مولویوں سے دور رہیں، اس طرح کے جو عامل ہوتے ہیں
मौलवियों से मुराद मेरी वो मौलवी नहीं है मदरसे वाले, वो तो हमारे उलमा हैं और वो तो हमें इल्म देते हैं और मतलब हमारे बुज़ुर्ग हैं। लेकिन जो आमिल लोग हैं और वो जो तावीज़ गंडे करते हैं उन लोगों से बचना चाहिए और दिमाग का इलाज कराना चाहिए। किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं कि भाई ये हालत है मेरी, इस तरह का वहम दिमाग में आता है, इस तरह के ख्वाब हो जाते हैं, इस तरह के ख्यालात आते हैं, तो वो सुकून की कोई दवाई देंगे। और अभी हमारा मरकज़ बंद है, अगर आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो तो अभी आप डॉक्टर को दिखा लें, वरना ईद के बाद हमारे पास आ जाएं। ईद के बाद जो जुमा पड़ेगा उसमें मरकज़ खुलेगा, तो इंशाअल्लाह आपके सारे काले जादू हम हटाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा, मैं परेशान था, एक फ़कीर मिला, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बाप के जूते साफ़ किया कर, बाप के जूते साफ़ किया कर, हालात ठीक हो जाएंगे। क्या ये ठीक है? इनका सवाल यह है, कोई फ़कीर मिला, हालात इनके ख़राब थे, उससे कुछ पूछा इन्होंने तो उन्होंने कहा अपने बाप के जूते साफ़ कर, हालात ठीक हो जाएंगे, और वो हालात ठीक भी हो गए। तो क्या ये ठीक है मामला? भाई बिल्कुल, ये तो गुनाह की बात है कि हर एक को तो हम फ़कीर मान लेते हैं, बाबा मान लें। ये कोई बाबा थोड़ी हैं, ये तो गंदे बाल, बिखरे हुए गंदे कपड़े, ना शरीयत के पाबंद होते हैं, ना नमाज़ पढ़ते हैं, एक कलमा सुना नहीं सकते। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो में इस तरह के बाबाओं को पकड़ के, जब वो वीडियो वाला कलमा पढ़ने को कहता है, सूरह इखलास पढ़ने को कहता है, तो भागते भी रहे, उन्हें ये तक याद नहीं होता। तो इनकी बातों का क्या असर? हालात अल्लाह ने आपके बदलने थे, वक्त आ चुका था, इत्तेफाक से वो हालात बदल गए। तो वो तो ये तो तय है बात कि आप किसी बुत के आगे बैठ जाओ, अगर अल्लाह के ने हालात आपके बदलने होंगे, हालात तो बदल देगा, लेकिन आपका यकीन उस बुत पे आ जाएगा, तो ये तो शिर्क में आप फिर मुब्तला हो जाओगे। तो ये सब बातें जो हैं गुनाह हैं मेरे नज़दीक। तो अपने अल्लाह पे भरोसा करें, मेहनत करें और अल्लाह से दुआ करें, और सब्र और सलात से मेरी मदद चाहो, कुरान की आयत है। अच्छा, माँ बाप अमीर बेटे में बहू के पास रहते हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास नहीं रहते, क्या करें? इनका सवाल ये है, कोई बेटा अमीर है, माँ बाप उसके पास रहते हैं, गरीब बेटे बहू के पास नहीं रहते, तो हम क्या करें? भाई आप सब्र करें, और आपको तो खुश होना चाहिए कम से कम इस उम्र में। आपकी जो बूढ़े माँ बाप हैं बिल्कुल ज़ईफ़, उनका कहीं तो दिल लग रहा, चलो पैसों की वजह से उन्हीं के पास दिल लग रहा, तो आप खुश होना चाहिए आपको मैं बताऊं अपनी बात, आप यकीन करो, मेरी माँ मेरे यहाँ कभी लगातार कभी नहीं रही। मेरे चौथे नंबर का भाई था, है वो माशाल्लाह, उनके यहाँ रहती थी, मदर की तो डेथ हो गई, लेकिन मुझे कभी इस बात का अफसोस इसलिए नहीं हुआ कि इस उम्र में कम से कम उन्हें उसके बच्चों की मोहब्बत, उसकी बीवी की मोहब्बत और उसके घर में दिल लगता है। अगर खुदा न खाता वहाँ भी ना लगता, क्योंकि तो बेचैनी की उम्र होती है। कुरान ने इसे ज़ईफ़ी की उम्र कहा, बदतरीन उम्र, और हुजूर भी इस उम्र से पनाह मांगा करते थे, 70 के करीब थी वो उस टाइम। तो आप ये देखो कि आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि कम से कम उनका दिल आपके अमीर भाई के घर में लग रहा। आप उनके पास जाओ, उनकी खिदमत करो, जो भी आपसे बन पड़े उन्हें बुला के अपने पास भी रखो, लेकिन दिल छोटा ना करो। अल्लाह ने आपके माँ बाप, बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो अपने गरीब बच्चों के पास रहते हैं, अमीरों के यहाँ जाते ही नहीं, तो ये तो उनके दिल लगने की बात है। इस उम्र में अल्लाह दिमाग ऐसा कर देता है, जो दिमाग को चढ़ जाए फिर वही करते हैं बूढ़े लोग। तो इसलिए आप खुश रहो, इस बात से परेशान ना हो। कि मेरी अम्मी जो बात बताती हैं शोहर मानने नहीं देते, क्या करूं? इनका सवाल ये है, कोई बात इनकी अम्मी अगर बताएं तो वो शोहर मान नहीं देता इनका, तो ये क्या करें? अपने शोहर की माने। अब आपके माँ बाप जो है वो आपके लिए शोहर के बाद आते हैं। औरत के लिए एक पे अल्लाह, दो पे रसूल, तीसरे पे अपना शोहर है। नबी ने तो यहाँ तक फरमाया कि अगर मखलूक में किसी दूसरी मखलूक को सजदे का हुक्म होता तो औरत होता अपने मर्द को सजदा करे। तो अब तो आपको अपनी माँ की बात माननी नहीं, उन्होंने तो विदा कर दिया, अब तो आप मेहमानों की तरह वहाँ जाओ और उन्हें यही बात समझाओ अपनी मदर को कि जी आप कोई दखलंदाजी हमारे घर में ना करो। मेरे जो हस्बैंड हैं उन्हें फ़ील होती है ये बात, और मैं अपना घर ख़राब नहीं करना चाहती। ये सब मेरी बेटी और बहनें समझ लें कि अपनी माँओं को अपने घर के मामलों से दूर रखें, इंशाअल्लाह बहुत सुकून की ज़िंदगी कटेगी। हाँ, उनसे मिलना जुलना, उनकी खिदमत जो भी आपसे बन पड़े वो करते रहें, लेकिन उन्हें अपने घरों के मामले में दखलंदाजी ना करने दें किसी भी कीमत पर। एक सवाल मेरा नज़र से बना लेगा। हाँ। नज़र की बात आ रही, ये नज़र है क्या चीज़? मतलब शैतानी की कुछ चीज़ है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है? इनका सवाल यह है कि नज़र बद है क्या, और ये क्या चीज़ है, शैतानी चीज़ है क्या? ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश का हिस्सा है। जैसे हादसे हैं, जिस तरह से आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई और ओले बारिश या तूफ़ान आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, ऐसी नज़रबद का ही मामला है। जब उसे आज़माना होता है तो वो किसी न किसी तरह आज़माता है, नज़रबद भी उसी का एक हिस्सा है।
اللہ کی طرف سے، اور نظر بد برحق ہے نبی نے فرمایا۔ اور ایک بار یہ فرمایا کہ نظر بد جو ہے وہ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، مطلب اتنے زیادہ آدمی خاتمے کی طرف چلا جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم نے جو ہاں پڑھا جو سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی اللہم صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ دیتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ مطلب حضور جو ہے وہ تحفے کے لینے دینے کی تلقین بھی فرماتے تھے، اور خود کی سنت بھی ہے کہ حضور تحفے بھیجتے بھی تھے لوگوں کو اور تحفے قبول بھی کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو تحفے بھیجا کرو، کیونکہ تحفہ دل کے کینے کو دور کرتا ہے، اور اگر کوئی اپنے ہمسائے کو بکری کا کھر بھی بطور تحفہ بھیجے تو وہ اسے حقیر نہ مانے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ مطلب ایسا نہ ہو کہ کوئی غریب آپ کے یہاں کوئی چیز بھیجے اور آپ اسے حقیر سمجھیں، بلکہ اسے خوشی سے قبول کریں، چاہے آپ اسے استعمال کریں نہ کریں، آگے بڑھا دیں، لیکن اس ٹائم اس کا دل رکھنے کے لیے قبول کر لیں۔ مطلب تحفے لینے دینے کی تلقین حضور نے فرمائی ہے۔ اور میں نے تو ایک روایت میں یہ بھی پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی تحفہ آتا تھا، مطلب کوئی برتن میں کوئی سالن آیا یا گوشت آیا کچھ، تو حضور کبھی برتن خالی نہیں بھیجتے تھے، اس میں کچھ نہ کچھ ساتھ میں ڈال دیتے تھے اپنے گھر سے، جس سے کہ وہ جس کے یہاں برتن جائے تو اس کے یہاں خالی برتن نہ جائے۔ اور یہ میں نے دیکھی اپنے غیر مسلم لوگوں میں یہ بات، مطلب میں کئی بار یہاں جو ہمارے جاننے والے ہیں ان کے یہاں کچھ بھیجتا ہوں، تو آپ یقین کریں چاہے تھوڑی سی چیز آئے اس برتن میں پلٹ کے، وہ تو آتی ضرور ہے۔ عید پہ اکثر میں ہمارے سامنے ڈاکٹر لوگ ہیں، ان کے یہاں بریانی یا گوشت وغیرہ کا سالن ہم بھیجتے ہیں، تو کئی برتنوں میں ہوتا ہے، تو ہر برتن میں کچھ نہ کچھ، چاہے بسکٹ کا ایک پیکٹ ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ نبی کی سنت ہے۔ تو آپ کے یہاں بھی کبھی کوئی چیز آئے تو آپ چاہے 5 روپے کا گلوکوز کا پیکٹ رکھ دیں، تو آپ سنت پہ ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ سنت جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے حضور کی اپنا رکھی۔ ایک اور حدیث سنیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی سفارش کرے اور اس کے بدلے میں بھیجا ہوا تحفہ قبول کر لے تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہونے والا ہوگا۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ مان لو آپ نے کسی کی سفارش کی اور وہ آپ کے لیے تحفہ لے آیا تو وہ آپ نے قبول نہیں کرنا۔ میں نے شاید آپ کو قصہ سنایا تھا کہ کسی پہ قرض آپ نے دیا ہو تب بھی آپ اس سے تحفے قبول نہ کریں، اور کسی کی سفارش کری ہو تب بھی۔ یہ امام ابو حنیفہ صاحب جو ہے نا، امام اعظم کہلاتے ہیں۔ ایک میں نے ان کا واقعہ پڑھا تھا کہ ایک بار یہ ایک جھوپڑی تھی، اس کے سایہ تھا اچھا خاصا، لیکن وہ دھوپ میں کھڑے تھے اور گرمی ہو رہی تھی بہت زیادہ۔ ان کا شاگرد آ رہا تھا، ان کا انتظار کر رہے تھے، تو آگے شاگرد نے کہا حضرت یہ جھوپڑی کی اتنی بڑی چھاؤں ہے اور آپ باہر کھڑے، تو انہوں نے کہا بھائی جو جھوپڑی کا جو مالک ہے اس کے اوپر میری قرض ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ اس قرض کے عوض میں سود کے زمرے میں آ جاؤں، تو میں اس لیے اس جھوپڑی کا سائے میں بھی نہیں کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ اور یہ جو آج دن چل رہے ہیں رمضان کے، اس میں تو تحفے لینے دینے کا زمانہ ہے، تو آپ ضرور اپنے محلے میں افطاری بھیجیں۔ آپ یقین کریں میرا سالہ سال سے یہ معمول ہے کہ تمام آس پاس کے جتنے بھی پڑوسی ہیں سب کے ہاں افطاری بھیجنے کا معمول بنا رکھا، اور وہ لوگ بھی بھیجتے ہیں۔ پھر یہ پرانے زمانے سے، کیونکہ ہم تو پرانے لوگ ہیں، اب اس زمانے کے لڑکے تو اپنا سب بھول بھال گئے، انہیں پتہ ہی نہیں، ورنہ ہم نے تو اپنے جو پرانا ہمارا وطن ہے نجف آباد، وہاں سے دیکھا لوگوں کو، اپنے گھروں کو، کہ لوگ یہاں افطاریاں جا رہی، کوئی سالن بنا ہوا جا رہا، تو اس سے بڑی قدورتیں دور ہوتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ ضرور، اگر آپ لوگوں نے نہ شروع کیا ہو تو یہ رمضان کے دن ہے، تو افطاری سب کے یہاں بنتی ہے، آتی بھی ہے رشتہ داروں میں سے، وہی آگے بڑھا دیا آپ نے، انہیں لگے کہ ہمارا خیال کیا، ہم بھی یاد رہے انہیں، ہم ان کے پڑوسی ہیں۔ تو آپ یقین کریں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہوگی، اور جو ایک دوسرے کے دل میں کوئی قدورت، کوئی کینہ ہوا تو وہ بھی دور ہو جائے گا۔ یہ آج الحمدللہ چند حدیثیں جو ہے تحفے کے متعلق ہو گئی۔